انانیت میں، اپنے غرور و تکبر میں آ جاتا ہے نا، اور سمجھتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں نا، تو اللہ ایک نظام بناتا ہے۔ اس وقت عدالتوں کے اندر ایک تحریک اٹھی ہے، ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی کس طرح جو ہے نا عدالتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کس طرح دباؤ میں لایا جاتا ہے کہ آپ نے کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں۔ بندوق کی نوک پہ عدالت مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا یہ کسی بھی صورت پہ عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکیں گے۔ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو عمران خان صاحب کتنے عرصے میں سلاخوں کے باہر نظر آتے ہیں اندازاً؟ مجھے تو ویسے میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تو مجھے بہت دور نہیں لگتی، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان نکلے گا، ضرور نکلے گا۔ ابھی ان کے پاس جتنے ٹولز تھے، جتنا اس کے پاس اوزار تھے، جتنا اس کے پاس آپشن تھے، وہ سب انہوں نے آزما کے دیکھ لیا ہے۔ ان کی بس کی بات نہیں ہے مزید اس کو رکھنا۔ ابھی دیکھیں ایک سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ سوسائٹی جو ہے نا جب بدل جاتی ہے، معاشرے جب بدل جاتے ہیں اور معاشروں میں جب انقلاب آتا ہے تو اس کے اثرات تمام اداروں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو معاشرے اور سوسائٹی میں تو 8 فروری کو انقلاب آ گیا ہے، پبلک اوپینین چینج ہو گیا ہے، اور جس طرح ظلم اور جبر سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، زبردستی کر دی، ابھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو بجٹ پاس کریں گے آئی ایم ایف کے ذریعے جو ہے نا مزید یہ مہنگائی، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا ٹیکس کی ایک برمار کروائیں گے، جس طرح یہ بجٹ آئے گا نا یہ ایک غریبوں کے خلاف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ شکنجہ تیار کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک بغاوت ہوگی، لوگ نکلیں گے ان کے خلاف۔ دیکھیں ہم جو اس وقت ویسی کسان جو ہے نا رول رہے ہیں، آپ نے ان کی جو کمر توڑ دی ہے، یعنی اس کی تو بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اتنا بمبر کراپ ہوا ہے، اور آپ نے یہ ظلم کیا کہ آپ نے جو ہے نا یوکرائن سے گندم منگوا کے اپنے کسان کو تو آپ نے مروا دیا، تو آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے نا مزید بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ اچھا دوسرا، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی گنے کا کاشت، ہم گئے تھے ادھر فیصل آباد میں، تو فیصل آباد میں وہ کر رہے تھے گنے کے کاشتکار کہ ہمیں تو شوگر مل فنڈ پیمنٹ ہی نہیں کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جب مظاہرے کے لیے نکلتے ہیں تو اسی دن ہمیں بلایا جاتا ہے دفتروں میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے باہر نکلے تو تمہارے خلاف جو ہے نا یہ مطلب دبایا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تو ایک طرف کسانوں کی کمر توڑ دی، اس کے گندم کو جو ہے نا وہ ابھی جانور بھی کھانے کے کام، کیونکہ اتنا گندم لوگوں کے پاس پڑا ہے کہ کوئی جو ہے نا اس کے پاس گودام بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گنجائش بھی نہیں اپنے پاس رکھے، اور گنے کی کاشتکار کو آپ پیمنٹ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اوپر سے آپ جو ہے نا بجلی کی بل میں اضافہ کریں، آپ اس کے اوپر جو ہے ٹیکسز لگائے، اپنی انڈسٹری کو مزید پریشر میں لے کے آئیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور صورت یہ ہے کہ پوری بلوچستان میں جو ہے نا آج پورا سٹرائک ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں، مالکانڈ میں، اور فاٹا میں جو ہے نا ایک ہفتے پہلے پورا سٹرائک ہوا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے، یہ جو آپ احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں، باہر نکلتا جا رہا ہے۔ اس احتجاجی تحریک میں جب آپ سڑکوں پر ہوں گے تو کتنا امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ؟ ہاں مولانا صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ہم 1-2 دن میں ہماری کوشش، ہماری ملاقات ہو جائے گی، ان کے ساتھ TOR بھی طے ہو جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت اس جعلی حکومت ہے، ایک جعلی رجیم کے خلاف جو ہے نا روڈوں پہ ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی۔ اب تک آپ کو ان سے کیا اشارہ ملا ہے کہ وہ ہوں گے شامل یا مشکل ہے؟ اب دیکھیں مثبت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے رابطے آپ کو 1-2 دن میں خبر مل جائے گی۔ ہم مولانا کو نہیں اور بھی لوگوں کو رابطے کر رہے ہیں، اور ہم اپنی تحریک کو بڑا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کروں، ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہوگی، آئین اور قانون کے اندر ہوگی، اور کسی بھی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ انہوں نے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کریں، اور جو اصل جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جس کو عوام نے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرے۔ کراچی آپ کا پورا PTI، جو پنجاب ہے، جو یہ پنڈی ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، اور ایون ہمارے پشاور سٹی میں بھی جو ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں، یہ سارا PTI کا کھلا مینڈیٹ ہے۔ 180 سے زیادہ سیٹیں جیت چکے ہیں۔ پچھلے دنوں جب آپ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں تھے، میں وہ سنا بھی دیتا ہوں، تب بار بار مذاکرات کے حوالے سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پہ PTI کی پالیسی کیا ہے، تو آپ یہ کہتے رہے کہ جناب میں اس پہ ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے ایگزیکٹلی کیا کہا میں سنا بھی دیتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا کیا ابھی آپ اس پوزیشن میں کہ بتا سکیں کہ فوج سے مذاکرات کے حوالے سے پالیسی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف؟ سنیے گا آپ اس وقت جو فرما رہے تھے۔
آپ کی پوزیشن کیا ہے ڈائلاگ پہ؟ کرنا ہے کس سے کرنا ہے یہ تو پہلے بار فیصلہ کر کے بتا. اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ ہاں ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک کنسلٹیشن کر رہے ہیں آپس میں جو ہے نا, جب ہمارے فورم پہ پولیٹیکل کمیٹی یا سی سی یا جو ہمارے الائز اور جو خان صاحب سے بات ہو جائے گی تو ہم پھر آفیشیل رسپانس دیں گے اس کے اوپر. لیکن رؤف حسن صاحب تو ترجمان ہے پارٹی کے, تو انہوں نے کہا جی ہم جو طاقت کا سرچشمہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں, تو یہ آفیشیل پوزیشن نہیں ہے آپ؟ نہیں, یہ دیکھیے یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہم دیں گے, ہم آپس میں مشاورت کریں گے. تمام جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے, جو ہمارے الائز ہیں, اور خان صاحب سے مشاورت کی پراپر کنسلٹیشن کریں گے اس کے اوپر. اس کے بعد کوئی رسپانس کریں گے. سو اب آپ اس پوزیشن میں 12-15 کچھ دن گزر گئے اس پروگرام کو, تو آپ اس پوزیشن میں کہ بتا سکیں ہمیں؟ دیکھیے ہم نے آپس پہ کافی ڈسکشن کی ہے اور ہم نے کچھ پوائنٹس بنائی بھی ہے, لیکن ابھی تک میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھرسڈے کو ہماری متوقع میٹنگ ہے عمران خان کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ, تو اس کے کر کے انشاءاللہ جمعے یا نیکسٹ ویک میں ہم پراپر اپنا پالیسی بیان دے دیں گے. لیکن میں ایک بات بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ اس وقت جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے, اور ہم پورا اس کی تیاری بھی کریں گے, اور کس طرح ہم نے اس کی اپنے آپ کو جو ہے نا کیا رسپونڈ کرنا ہے اس کے اوپر بھی کریں گے. ایک پالیسی بیان جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ خان صاحب سے ملاقات کی بات دیں گے. اچھا سر, لیکن اس میں کنفیوژن یہ بھی کہ آپ کی جب یہ بات ہوئی جس روز اسی روز اتفاق سے رؤف حسن صاحب تھے ہمارے پروگرام میں, تو ہم نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے کچھ اور جواب دیا. آپ ذرا بھی سنیے گا, پھر اپنی رائے بتائیے گا کہ کیا ہے پھر اصل پوزیشن کیا ہے. ذرا کنفیوژن آپ کلیئر کیجیے گا, اور ظاہر وہ پارٹی کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہے, وہ بھی ان سے ہم نے یہ سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا. سنیے گا. یہ جو اسد کیسر صاحب کا بیان, آئی ہوپ آپ نے بھی سن لیا ہوگا, جو کاشف ابائی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا, تو کیا ہم یہ ازیوم کریں کہ این آفیشیل اسٹیٹمنٹ فرام پاکستان تحریک انصاف ریگارڈنگ مذاکرات از یٹ ٹو کم؟ ابھی تک سب اپنی رائے دے رہے ہیں کیا؟ بالکل نہیں جی, کیٹیگوریکلی میں ڈینائی کرتا ہوں اس چیز کو. اوپر ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور وہ چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہے. ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار تھے, تیار ہیں اور تیار رہیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ڈیل سیک کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے, بلکہ ان کے ساتھ اس لیے کہ نمبر 1 وہ طاقت. اور اسد صاحب اس میں انہوں نے ابھی مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے بات کرنے کو تیار ہیں. اس حوالے سے 3 رکن نامزد کر دیے عمران خان صاحب نے, وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنا ہے بھی ہمارا. دیکھیے اس آپ کا بائی چانس میں آپ کا وہ پروگرام دیکھ چکا ہوں, اور میں نے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ریکویسٹ کی کہ ہم نے پھر اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی, اس کے اوپر ہم نے مزید چیزوں کو کلیئرفائی کیا. تو اس لیے میں مزید اس پہ بات نہیں کر. رؤف حسن صاحب آپ کو پتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا ایک اٹیک بھی ہوا ہے, میں زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گا, جو بہت افسوسناک ہے. اور جو یہ ویسی چیزیں کر رہے ہیں کہ خسرو کے ذریعے جو ہے کر رہے ہیں ڈرامہ بازیاں وہ بند کرے. رؤف حسن صاحب ہمارے بہت اہم لیڈر ہے, بہت بہادر, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت کلیئرٹی ایشوز کے اوپر, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تو باقی ہم نے اس کے بعد تو آپ کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے بعد آپ کا ان سے رابطہ ہوا, پھر مزید اس پر بات بھی ہوئی ہے, اور ابھی اس پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے گا, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہ بالکل ہم خان صاحب سے ملیں گے نا, تو ہمارے آپس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ابھی سچویشن ایسی ہے کہ جو بھی ڈسکشن ہو وہ پراپر کنسلٹیشن کے بعد ہو, اور اس میں مختلف رائے ہوتی ہے, مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین ہوتی ہے. وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر دے دے, لیکن فیصلہ پھر وہی ہوتا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہو کے کوئی سامنے آ جاتا ہے.